أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں یہی ایک اکیلی صورت ہے جس میں مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. معزز سامعین کرام، یہ احسن القصص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے. تو ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ احسن القصص یعنی بہترین قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کیونکہ اس قصے کے اندر، اس داستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کے لیے بھی اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں. ان آیات کے اوپر اگر آپ غور کریں گے، واقعات کے تسلسل پر آپ غور کریں گے تو یقینی طور پر بہت ساری نصیحتیں ہم اپنے دامن میں سمیٹ کر کے جائیں گے، اور اس طرح سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے، سدھر سکتی ہے اور صراط مستقیم پر لگ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کو شروع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں 11 ستاروں کو دیکھتا ہوں. 11 کوکبا، 11 ستاروں کو، وہ ستارے جو آسمان میں ہوتے ہیں انہی ستاروں کی طرف مخاطب کرتے ہوئے، انہی ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، اور پھر اسی طرح سے سورج اور چاند کو دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو، سبھی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میرے لیے سجدے کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، یوسف علیہ السلام، ان کے اپنے بھائی، سگے بھائی صرف ایک تھے، بنیامین، اور اس کے علاوہ ان کے اور 10 بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے، وہ سب کے سب سوتیلے تھے. اور یوسف علیہ السلام سے ان کے والد صاحب یعنی یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ اور بہت ہی گہری اور بہت ہی والہانہ محبت تھی. اور محبت ہونے کی کئی وجہیں تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کو اپنی چھوٹی اولاد سے، سب سے آخری والی اولاد سے بہت زیادہ الفت، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان کے والدہ جو تھیں وہ انتقال کر چکی تھی، فوت ہو چکی تھی، تو ماں نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آسمان پہ گئے اور جس آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام کے اوپر نظر پڑتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اس دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنی خوبصورتی ہے اس میں سے آدھی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا ہے. تو بے انتہا حسین و جمیل تھے، جس کی وجہ سے بھی باپ کو ایک گنا ان سے زیادہ محبت تھی. اور چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام انتہائی نیک سیرت، بہت ہی سادہ دل اور بہت ہی سلجھے ہوئے بچے تھے، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام سے اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی. اور اس بھائی سے بہت زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے جو باقی جو بھائی تھے ان کو یوسف علیہ السلام سے حد درجہ حسد، حد درجہ جلن اور انتہائی جو ہے بغض اور دشمنی ہو گئی تھی کہ باپ جو ہے سب سے زیادہ اسی بیٹے کو مانتا ہے اور ہم لوگوں کو بالکل ہی نہیں مانتا ہے، ہم لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی طرف بہت محبت ہے، تو بہت زیادہ حسد اور بہت زیادہ جلن اپنے دل کے اندر وہ چھپا کر کے رکھے ہوئے تھے. ایک رات یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ
11 ستارے اور چاند اور سورج یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کے پاس آئے، اور والد صاحب کے پاس آنے کے بعد کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ابا جان میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو والد صاحب نے فوراً کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک، یا بنی لا تقصص رؤیاک۔ یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات آ جائے، تو اس کا جواب بھی مفسرین نے اپنی تفسیر میں دیا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، اور چاند اور سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو سوتیلی ماں ہیں، یہ دونوں مل کر کے چاند اور سورج ہوئے اور 11 ستارے، اور یہ سب کے سب بعد میں سجدہ بھی کیے، جیسا کہ اسی صورت میں آگے چل کر کے آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیے۔ کب؟ جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر تھے، عزیز مصر تھے، اور اپنے باپ کو تخت پہ بٹھایا اور سامنے 11 بھائی تھے، تو باپ ماں نے بھی سجدہ کیا اور ان 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، اور اس واقعے کو کمپلیٹ ہونے میں تقریباً ایک مفسرین کے ایک قول کے مطابق 40 سال اور مفسرین کے دوسرے قول کے مطابق 80 سال لگا۔ 80 سال کے بعد یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر مکمل ہوئی۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو سب سے پہلے واضح کر دوں کہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، پھر یعقوب علیہ السلام نے کیسے تسلیم کر لیا کہ یہ جو سجدہ ہے وہ کریں گے لوگ، اور اس خواب کو جو ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ تعظیمی سجدہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو دوسری امتیں تھیں ان میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر جائز نہیں ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی، کسی کے لیے تعظیماً جھکنا بھی، ایون رکوع کرنا بھی، ایسے جو کرتے ہیں لوگ، بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں، جھکتے ہیں کسی کے سامنے، بڑے جو پروٹوکول ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے جو گورکھا وغیرہ ہوتے ہیں، جو واچ مین وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے سے کوئی بڑا آدمی گزرے تو ایسے جھکتے ہیں۔ تو اس طرح کا جھکنا بھی شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل ناجائز ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر تعظیم کے لیے ہے کہ دل سے ان کی تعظیم کی جائے، اور جب سامنے آ جائے تو ان کو سلام کیا جائے، تو یہ ہے تعظیم، لیکن جھکنا تعظیم نہیں ہے۔ تو تعظیمی سجدہ اس امت کے اندر ناجائز ہے، اس امت کے اندر شرک ہے، لیکن اس سے پہلی امتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جو تھا وہ جائز تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، وہ صرف جھکنے کی بات ہے، سجدہ کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ان لوگوں نے بالکل ویسے ہی سجدہ کیا تھا جیسا نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اور سجدہ کا جو لفظ ہے وہ پیشانی کو جھکنا ہے، زمین کے اوپر لگ جانا ہے، اور یہ جو اعضاء ہیں جو سجدے میں جھکتے ہیں اس تمام کے جھکنے کو اور زمین میں لگنے کو ہی سجدہ کہتے ہیں۔ تو یہ سجدہ انہوں نے کیا، یہ سجدے کی بات تھی، اور یہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو یعقوب علیہ السلام نے سنا تو اس خواب کے اندر اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کا ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارا بیٹا آگے چل کر کے بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ بہت بڑا آدمی کا مطلب علم کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میرا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، کیونکہ بھائیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے جو نیگیٹو سوچ تھی، جو منفی سوچ تھی، اس سے یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ واقف تھے، اور یہ جو بات تھی یہ بہت بڑی بات تھی۔ کہا کہ دیکھو اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کو بیان کرو تو اس خواب کے بیان کو سن کر کے، اس کی وضاحت کو سمجھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ جل بھن جائیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی بری تدبیر اور بری پلان نہ کرنے لگے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی جو یہ سوچ تھی بالکل برحق تھی، جو آگے چل کر کے پوری ہوئی، جس کا واقعہ کا بیان اسی صورت میں ابھی آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ یہاں پر خواب کے تعلق سے ایک بات میں بتا دوں، چونکہ خواب کے بیان کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ خواب بیان نہ کرنا، اس سلسلے میں ہماری شریعت کا کہنا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ کا کہنا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کتاب التعبیر اور صحیح مسلم کتاب الرؤیا کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی کوئی اچھا خواب دیکھے، یعنی خواب دیکھنے کے بعد، ججمنٹ کرنے کے بعد، خواب کے ہر پہلو پر غور کر لینے کے بعد اس کو ایسا لگے کہ خواب جو ہے وہ اچھا ہے اور اس سے دل کو خوشی ہو رہی ہے، تو اس خواب کو دوسروں کو وہ بیان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خواب دیکھے اور خواب اس کو بری نظر آئے، یعنی اچھا خواب اس کو نظر نہ آئے، خواب کے اندر جو ہے کچھ اچھا نتیجہ نہ ہو، یا خواب کو دیکھ کر کے انسان ڈر گیا ہو، یا خواب جو ہے وہ اچھے اثرات ذہن پر چھوڑ نہیں رہے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جیسے ہی رات کو خواب دیکھے، اگر برا خواب دیکھے تو جس کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے اپنی کروٹ کو بدل لے، یعنی اگر لیفٹ کروٹ تھا تو رائٹ کروٹ ہو جائے، رائٹ کروٹ پہ لیٹا ہوا تو لیفٹ کروٹ میں وہ گھوم جائے، اور اپنے بائیں طرف جو ہے وہ ہلکا تھکائے، اور پھر اس خواب کے شر سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے سو جائے، تو اس طرح سے اس خواب کی جو بری تعبیر ہے یا اس کا جو برا اثر ہے وہ بندے پر نہیں پڑے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد کے اندر معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے تب تک وہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پیر کی طرح سے، یعنی پرندے کا پیر ہوتا ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پرندے کے پیر کو کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، تو جس طرح سے پرندے کے پیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح سے اس خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب کسی خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ خواب ہر حال میں ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے عام طور پر اچھے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، اور خواب کی تعبیر پوچھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خواب دیکھا، خواب ہے، اگر سچا خواب ہوگا ہو جائے گا، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، خلاص۔ تو خواب کے تعلق سے یہی بات ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کر، ایسا نہ ہو کہ اس خواب کی حقیقت کو سمجھ کر کے وہ تم سے جل بھن جائے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے فیکیدوا لک کیدا، تمہارے لیے جو ہے بری پلاننگ کرنا شروع نہ کر دے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے تو ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ عموماً ایک انسان جو دوسرے انسان کے لیے بری پلاننگ کرتا ہے، اس کو نقصان اور زخم پہنچانے کی جو کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے اصل شیطان کی ہی جو ہے کوشش ہوتی ہے۔ شیطان ہی اس کو اس بات پر اکساتا ہے کہ فلاں انسان کے خلاف جو ہے وہ تم غلط سازش کرو، بری سازش کرو، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے ہی بیان کیا ہے کہ عموماً انسان جو کسی کے بارے میں بری پلاننگ کرتا ہے، بری سازش کرتا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ جو وہ شیطان کا ہوتا ہے، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کا بالکل کھلا ہوا دشمن ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یعنی اس میں خواب کے نتیجوں کو بیان کیا ہے، جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اس خواب سے آگے کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا اس کے نتیجے نکل سکتے ہیں، کیا کیا اس کی تعبیرات ہو سکتی ہے، ان تمام باتوں کو یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر بیان کیا کہ اے میرے بیٹے، تیرا جو یہ خواب ہے، یہ خواب اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو، تمہارے اوپر اور آل یعقوب کے اوپر اپنی نعمتوں کو کمپلیٹ کرے گا، یعنی نبوت کی نعمت دے گا، بادشاہت کی نعمت دے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواب کی تعبیر سکھلائے گا، اور صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی جملہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، اس کا کیا اصل نچوڑ ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سکھلائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں ان احکامات کے مضمون کی کیا حقیقت ہے اور اس تہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتلانا چاہ رہا ہے، یہ تمام تفسیرات اور تعویلات اور یہ تمام علم اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر اسی طرح سے نعمت کرے گا جس طرح سے تمہارے دو باپ اسحاق اور ابراہیم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی۔ حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام خود اپنے آپ میں ایک نبی ہے اور ایک جلیل القدر نبی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، یہ حد درجہ انکساری، حد درجہ انکساری۔ وہ اپنا بھی نام لے سکتے تھے کہ جس طرح سے تمہارے باپ یعقوب کے اوپر، جس طرح سے تمہارے دادا
اسحاق کے اوپر جس طرح سے تمہارے پردادا ابراہیم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی اسی طرح سے تم پر بھی نعمت کرے گا. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ جس طرح سے تمہارے باپ ابراہیم اور اسحاق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی نعمت کرے گا. اور اس بات کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے. صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بزرگ کون ہے, سب سے مکرم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ بزرگ ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں, ہم یہ نہیں پوچھنا چاہتے ہیں, آپ یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ مکرم ہے, کیونکہ وہ خود نبی ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, نبی کے پوتے ہیں اور نبی کے پرپوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اسی طرح سے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اے میرے بیٹے اسی طرح سے تمہارا رب تم کو چن لے گا دین کے لیے, دین کی خدمت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور احادیث یعنی خواب اور دیگر جو باتیں ہیں اس کے جو ہے نتائج کی تعویل کے لیے, تفسیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چن لے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ, اور تمہارے اوپر اور آل یعقوب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو پوری کرے گا, جیسا کہ تمہارے دو باپ یعنی ابراہیم اور اسحاق جو اس سے پہلے گزرے ہیں ان کے اوپر جس طرح سے نبوت اور حکمت عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمت کو کمپلیٹ کیا, تمہارے اوپر بھی نعمت کو کمپلیٹ کرے گا. ان ربک علیم الحکیم, اور بے شک تمہارا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور اس کی حکمت سارے حکمت سے بڑھ کر کے ہے. معزز سامعین اکرام, واقعہ آگے کنٹینیو ہے اور بہت لمبی صورت ہے, انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر روز ایک مضمون آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اس میں بڑی نصیحتیں ہیں, اس کو خوب غور سے سننا ہے اور ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا ہے, کیونکہ یہ ساری باتیں محض قصے اور کہانیوں کے لیے بیان نہیں کی گئی ہیں, بلکہ اس کو سن کر کے اس کے نتائج کو اپنے دل کے اندر اتار کر کے اپنی زندگی کو اس سے درست کرنے کی کوشش کرنا, دراصل یہی مقصد ہے, یہی منشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انا نسألک الجنہ, اللہم انا نسألک الجنہ, اللہم انا نستجیرک من النار, اللہم انا نستجیرک من النار, اللہم انا نستجیرک من النار. آمین یا رب العالمین.